نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ درود شریف ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا درود شریف ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، درود شریف کی بہت برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر 33 راہ میں ہیں۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتے ہیں، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ سوچئے، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا، آدم، نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو احلال ہو گئی، دنیا بحال ہو گئی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو سارا بتانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کی سورہ احزاب میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایک درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 درود بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 نیکی اس کی لکھ دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے، درود پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں، درود پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے، درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف جو بہت ہی مجرب ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز اس کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور اس کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ پیارا امتی کہلائے گا۔
جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان پر بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں اور 10 گناہ اس بندے کے معاف فرما دیتے ہیں۔ ناظرین ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ وہ درود شریف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس درود شریف کی تو آپ بھی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور دولت کے، عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور فرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، نا شکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام و لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے برے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا عطا کر دے اور ان کی
زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد از جلد عطا کر دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے اور اس درود پاک کے صدقے ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔